السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ ہم سیکنڈ یونٹ پڑھیں گے جو کہ ٹیلفی میں ٹیچنگ لرننگ پرنسپل، اور یہ ہم ففتھ سیمسٹر کی جتنے بھی سبجیکٹ ہے 4 سبجیکٹ ہے وہ ہم انشاءاللہ اس یوٹیوب چینل پہ آپ کو ملیں گے انشاءاللہ، تو اس کو لازم فالو کریں تاکہ ایک جو ٹیچر ہے اس سے آپ کا لرننگ کیا ہو، وہ فلفل ہو، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، سیکنڈ نمبر یونٹ جو ہے وہ لرننگ سٹائل ہے، لرننگ ماڈل سے، اینڈ ہاؤ اسٹوڈنٹس لرن، تھیوری آف لرننگ۔ تو اس میں ہم مختلف قسم کے سٹائل پڑھیں گے کہ ایک پرسن ایسا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم لرننگ ڈیفائن کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے مطلب لرننگ ماڈل سے، سٹائل سے، اور وہ ہر اسٹوڈنٹس کا جو پریفرنس ہے لرننگ کا وہ الگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے مختلف قسم کے جو ہے وہ کنسیپٹ تیار کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو ملیں گے۔ تو یہ مین جو ہے کیمیو کے سلائڈ سے، تو آپ نے ایسا کرنا ہے، اگر آپ کوئی بھی کسی ریجن سے جو مطلب وہ ریجن وائز ابھی ڈیوائڈ ہوا ہے نا جو ایگزامینیشن ہے، تو اگر کوئی بھی کسی ریجن سے ہو تو آپ نے فرسٹ آف آل اپنا جو کیمیو آئینس کی جو سلائڈ ہے اس کو اچھی طریقے سے اپنے آپ کو مطلب انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے، میمورائز بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جو ہے اگر ٹائم ہے اور ٹائم ملا تو دوسرے ریجنس کی جو بک مطلب سلائڈز وغیرہ اور یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کا مین ٹارگٹ کیمیو آئینس کی جو سلائڈس ہے وہ آپ نے لازم جو ہے وہ اسٹڈی کرنا ہے، کیونکہ جتنے بھی پیپرز آتے ہیں وہ مین کیمپس سے ہی آتے ہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے کہ آبجیکٹیوس کیا ہے، دا آبجیکٹ آف دس سیشنز آر دا ڈیفائن، سب سے پہلے ہم ڈیفائن لرننگ کریں گے، پھر ڈسکرائب لرننگ سیریز آپریشنس کریں گے، ڈیفائن لرننگ اسٹریٹجی اینڈ لرننگ اسٹائل، وہ کون کون سی ہے، ڈسکس ڈفرینٹ لرننگ اسٹائل اینڈ لرننگ ماڈلس، اور ڈفرینشیٹ جو ایڈیٹری ویژول اینڈ کائنیٹکس جو لرنر ہے، آئیڈینٹیفائی یور اون لرننگ اسٹائل، اور پھر آپ کی جو اون لرننگ اسٹائل ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، آئیڈینٹیفائی کروانا ہے۔ تو یہ سارے آبجیکٹیو انشاءاللہ ہم کنسیپچولی پڑھیں گے، چاہے وہ 2 پارٹس میں کور ہو، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم آپ کو پھر بھیجیں گے۔ تو انٹروڈکشن سب سے پہلے کروائیں گے کہ a progressive change in a behavior which is associated with، دیکھیے لرننگ کی وجہ سے ہماری جو بیہیویئر ہے، ہمارا جو طریقہ ہے، وے آف کمیونیکیشن ہے، ٹھیک ہے، ہمارے جو ہاتھ پاؤں کی جو چال چلن ہے، اس میں جب پروگریسو چینج آتے ہیں، مطلب ٹائم کے ساتھ ساتھ کیا ہے وہ چینج ہوتی ہے، وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم نیو لرننگ کرتے ہیں، تو لرننگ ایسوسیٹیڈ ہوتی ہے سکسیسو پریزنٹیشن آف اے سچویشن۔ اگر مختلف قسم سچویشن آپ کو پیش آ جاتی ہے تو اس کو آپ کیا کر لیں، وہ آپ سکسیسفلی جو ہے وہ پریزنٹ کروائیں، تو اسی وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا بیہیویئر لرن ہو جاتی ہے، اور آپ کی لرننگ ہو جاتی ہے۔ ریپیٹڈ ایفرٹ آف دا انڈیویجول ٹو ریک ٹو اٹ از افیکٹولی، تو دیکھیں جب ایک چیز فار ایگزامپل ایک ایسا بیہیویئر ہے، ایک ایسا طریقہ ہے یا کوئی سچویشن کہ وہ بار بار آپ کو ریپیٹڈ ہو رہی ہے، تو پھر آپ جو انڈیویجولی اس کو جو ریئیکٹ کرتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے جو ہے آپ لیتے ہیں، مطلب ایک ایسا سچویشن ہے کہ وہ مطلب فار ایگزامپل آپ کو پہلے دفعہ آیا تو پھر وہ آپ کو اس کو کیا کرتے ہیں، اور مطلب وہ اتنا کانفیڈنس نہیں ہوں گے، لیکن جب دوبارہ آ جاتی ہے، تیسری فورتھ اسی طریقے سے جب آتے ہیں نا تو آپ اس کو ایک افیکٹولی ریک کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ کیوں آپ کرتے، کیونکہ آپ نے پہلے لرن کیا پہلے سچویشن سے۔ پھر اینی ریلیٹیولی فارمولر چینج بیہیویئر اور بیہیویئر یا بیہیویئر پوٹینشیل، ٹھیک ہے؟ تو اسی وجہ سے یہ ڈیفائن کیا ہوا ہے، تو زون ایج 2005 میں اس نے ڈیفائن کیا ہے کہ اینی ریلیٹیو پرماننٹ چینج بیہیویئر اور بیہیویئر پوٹینشیل دیٹ ریزلٹ فرام دا ایکسپیرینس اور پریکٹس۔ دیکھیں
آپ کی بیہیویئر میں کب جو ہے وہ مطلب ایک پرماننٹ چینج آئے گا؟ جب آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو، مطلب ایکسپیرینس یہ کہ ایک سچویشن آیا، آپ نے اس کو پیش کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ آیا تو وہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے ہینڈل کرتے، تو اس کو ہم پریکٹس اور ایکسپیرینس، تو پریکٹس اور ایکسپیرینس، اور تیسرا جو ہے بیہیویئر پوٹینشیل، بیہیویئر پوٹینشیل ہے کہ وہ جو آنے والے بیہیویئر آپ اڈاپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں ریلیٹیولی چینج، اگر آپ کو کوئی کہتے ہیں کہ مطلب ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ ایسا ٹیمپرری تو ہو سکتا ہے، لیکن پرماننٹ چینج جب بیہیویئر میں آتے ہیں تو وہ کس کی رزلٹ میں آتے ہیں؟ پہلا کہ آپ نے ایکسپیرینس کرنا ہے، دیکھیے کہ پریکٹس کرنا ہے۔ اگر ہم اگزامپل لیں کنولا وغیرہ کی، اگر آپ نے وہ دیکھا نہیں ہے تو پھر کرواتا تو نہیں ہے نا، نہیں کروا سکتے۔ اسی وجہ سے آپ نے جو ایکسپیرینس پہلے دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پریکٹس کرنا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کا یہ ایک بیہیویئر ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور ہر کسی کو کینولیشن وغیرہ کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے ایگزامپل دیا۔ پھر دا ایکوسٹیشن آف نالج ایٹیچیوڈ ہیبٹس اینڈ اسکل، دیکھیں بیہیویئر کی اور ڈیفینیشن ہے کہ جب ہم نالج یا ایٹیچیوڈ یا ہیبٹس وغیرہ یا اسکل کوئی بھی، ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ ایکوسٹیشن کرواتی لیتے ہیں، ٹھیک نا؟ ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو ہم لرننگ کہتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ پھر لرننگ اور کی کہ دا مینٹل ایکٹیویٹی، ایم سی کیوز کے لیے یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ لرننگ جو ہے ایک ایسا ایکٹیویٹی کہ یہ جو ہے مینٹل ایکٹیویٹی بائی مین آف وچ نالج اسکل ایٹیچیوڈ اپریسیشنس اینڈ آئیڈیز آر ریکوائرڈ ریزلٹنگ ان دا موڈیفکیشن آف بیہیویئر، تو آپ کی بیہیویئر کے لیے موڈیفکیشن کے لیے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو لرننگ کی وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں؟ مختلف قسم کے جو ہے نالج، اسکلز، ایٹیچیوڈ، مختلف قسم کے رویے آپ کو، یا آپ کو ایک اپریسیشن ملتی ہے، مطلب، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے جب آپ یہ سب چیزیں اچیو کرتے تو اس کی وجہ سے آپ کی بیہیویئر میں چینج آ جاتی ہے۔ پھر کہ دا ایڈاپٹیشن اور یا دا ایڈیشن آف اے نیو نالج، سمجھ آ رہی ہے؟ جب آپ کو نیو نالج آ رہی ہے این ایکسپیرینس، اور اسی طریقے سے آپ کو ایک ایکسپرٹیز مطلب ایکس کے ساتھ آتی ہے، تو انٹر پریٹڈ ان دا لائٹ آف فاسٹ نالج اینڈ ایکسپیرینس، دیکھیے آپ کے پاس اگر ایکسپیرینس ہو، فاسٹ کوئی بھی میموری ورک یا وہ اسی طریقے سے ورک ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے آپ کی جو نالج ہے یا ایکسپیرینس ہے، تو اس کے بنا پہ آپ ایک چیز کروا سکتے ہیں۔ دیکھیے جب آپ اے بی سی میں تھے تو اس میں یہ مائکرو بایولوجی اور یہ سب چیزیں، فار ایگزامپل بایولوجی وغیرہ اناٹمی پڑھواتا تھا، تو یہ سب وہ تھوڑا سا اوور ویو تھا۔ اگر کسی بچے نے جو ہے ایک وہ اچھی طریقے سے پڑھی ہو، تو پھر جو یہ سبجیکٹ ہے وہ اس کو تھوڑا سا کیا ہے ایزینس ملتی ہے، کیونکہ اس نے وہاں پہ ایکسپیرینس حاصل کیا تھا۔ تو یہ سب جو ہے لرننگ کے لیے امپورٹنس ہوتی ہے، تو فاسٹ ایکسپیرینس، ٹھیک ہے؟ تو بیہیویئر کا جو اور ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ایک نیو نالج کی جب ہم ایڈیشن کرتے ہیں اپنی اپنی جو مطلب ایکسپیرینس میں، جو فاسٹ ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے لیکن اس میں ہم نیو نالج ایڈ کرتے ہیں، تو اس کو ہم لرننگ کہتے ہیں۔ an individual attempt to overcome some barrier or to adjust themselves to a new situation، دیکھیں پھر کیا کرتے ہیں کہ لرننگ کی وجہ سے ہم مختلف قسم کی سچویشن کو مطلب اوورکم کرتے ہیں، مطلب بیریئر تو ہوتی ہے، تو اس بیریئر کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا، ٹھیک ہے، تو وہ ایک لرنر کی ورک ہی ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ کیمن اور سنی چینل یوٹیوب چینل پہ نہیں ہو تو پلیز سبسکرائب کرے، بیل آئیکن لازم دبا دیجیے تاکہ نئی آنے والے جتنے بھی ویڈیو ہیں آپ تک بر وقت پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ تو لرننگ جو اور بھی ڈیفائن کیا ہوا ہے اس کے کوانٹیٹیو انکریز ان نالج، ایکوائرنگ، فارمیشن آف نوئنگ الاٹ، تو دیکھیے لرننگ کی وجہ سے جو پرسن لرننگ کرتا ہے تو اس کے مائنڈ میں الاٹ آف کوانٹیٹی آف نالج جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بہت ساری چیزوں کی نون ہوتی ہے، مطلب الاٹ آف تھنگ اس کو پتہ ہوتی ہے۔
پھر میمورائزنگ ہے، میمورائز کیا ہے کہ جب ہم اسٹورنگ انفارمیشن دیٹ کین بی ریپروڈیوس، تو جو انفارمیشن ہم مطلب لرن کرتے ہیں، تو جب آپ کو وہ چیز سمجھ آ جاتی ہے نا، تو پھر وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اسٹور ہو جاتی ہے، وہ انفارمیشن کیا ہوتی ہے، ریپروڈیوس ہوتی ہے، مطلب وہ میمورائز ہو جاتی ہے۔ تو میمورائز یہ کہ جب ہم انفارمیشن کو اسٹور کر لیتے ہیں، پھر acquiring fact skills and methods that can be retained and used as necessary۔ دیکھیں پھر کیا ہوتی ہے، مختلف قسم کے فیکٹ جو ہے یا اسکل، ایسا میتھڈ جو ہے آپ کو کیا ہوتی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی خاص ایکسپیرینس نہ ہو، لیکن آپ ابھی جو ہے ایک بیہیویئر اڈاپٹ کرتے ہیں، تو دوسرے بندے تو دیکھتے ہیں نا، دوسرے بندے کو دیکھنا ہے، تو اسی وجہ سے آپ کو جب آپ لرننگ کرتے ہیں تو تھوڑا بہت آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ اسکل میتھڈز اور یہ سب چیزیں آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو اس امپورٹنس کے بیس پہ جب آپ لرن کرتے ہیں تو آپ کو انجوائمنٹ ملتی ہے۔ تو اسٹڈی جو ہے وہ انجوائمنٹ پہ کیا ہوتی ہے، وہ ویسا نہیں ہوتی کہ ہم ہر چیز اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میکنگ سینس آر ایبسٹریکٹنگ میننگ ریلیٹنگ پارٹ آف دا سبجیکٹ میٹر ٹو ایچ ادر اینڈ دا ریئل ورلڈ۔ تو پھر ہم اس کی ایبسٹریکٹ میننگ نکالتے ہیں۔ ایبسٹریکٹ وہ ہے کہ ہم ایک چیز کے بارے میں پورا مطلب پورا ہم ایکسپرٹ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ چیز، وہ جو میٹر ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ریئل ورلڈ میں کروا دیتے ہیں۔ ہم نے اگزامپل کینولیشن کے پہلے سے لیے ہے کہ فار ایگزامپل ہم نے کینولیشن دیکھی ہے، پھر مطلب ہمارے تھوڑا سا پاس ایکسپیرینس بھی تھا کہ ہم ایسا کرواتے ہیں، تو یہ سب ملا کے پھر ہم کیا کرتے ہیں، ایک اپنے آئیڈیا کو کریٹ کر لیتے، ایبسٹریکٹ تھنکنگ یا ایبسٹریکٹ میننگ اس کو کہتے ہیں نا، کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ وہ ایکٹیویٹی خود ڈوئنگ کرواتے، خود کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ریلڈ پارٹ آف سبجیکٹ میٹر ریچ دا ریئل ورلڈ، پھر آپ ریئل ورلڈ میں ورک کرتے ہیں۔ Interpreting and understanding reality in different way, comprehending the words by reinterpreting knowledge۔ تو یہ بھی ایک لرننگ کی جو کوٹڈ ان سیڈنس 1992 کے اس وے، مطلب یہ کوٹڈ کیا ہوا ہے کہ انٹرپریٹنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ ریئلٹی ان ڈفرینس وے۔ تو دیکھیں 5 بندے ہیں، 5 بندوں کی الگ الگ کیا ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ لیول ہوتی ہے، اور اس کی جو ڈفرینس کمپریہنشن ٹائپس ہوتی ہے۔ ہم ایک چیز کسی اور جو ہے وہ ہمارے پاس ایکسپیرینس ہوتی ہے تھوڑا سا، وہ ہم اس کے ساتھ انٹرپریٹ کرتے ہیں، دوسرا بندہ دوسرے پاس ایکسپیرینس ہے وہ انٹرپریٹ یا ری انٹرپریٹنگ نالج کرواتی ہے، اس کی وجہ سے وہ سمجھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک انٹرپریٹنگ اینڈ مطلب انٹرپریٹنگ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس اور یہ سب تھوڑا سا ملتا جلتا ہوتی ہے، اسی وجہ سے آپ کیا ہوتی سمجھ آ جاتی ہے، اور اس کی سمجھ آنا ریالٹی میں، تو اس کو ہم کہتے ہیں لرننگ۔ تو یہ مختلف ڈیفینیشن تھا، مطلب پہلے جو ڈیوائڈ کیا ہوا کہ اس میں ہماری جو نالج ہے اس میں کوانٹیٹیو، اور اس کی جو ہم کو مختلف قسم کی چیزوں کی نوننگ مطلب اس کی پتہ چل جاتی ہے۔ دوسری جو ہے وہ میمورائزنگ یا اسٹورنگ انفارمیشن ہوتی ہے، پھر یہ اس کے لیے ایکوائرڈ اسکل وغیرہ یہ سب ہوتی ہے کیونکہ یہ نیسیسری ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنا جو سینس یا اپنا جو کنسیپٹ یا اپنا جو آئیڈیا ہوتی ہے وہ کریٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آتی ہے کہ جو لرننگ، پہلے جو ہم نے پس آبجیکٹ تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کیا، ڈیفائن لرننگ، لرننگ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ لرننگ کیا ہے۔ پھر دوسرا جو آبجیکٹیو ہے وہ ہے کہ لرننگ سیریز آپریشن جو ہوتی ہے، تو لرننگ انوالو سیریز آف آپریشن وچ انکلوڈ آبزرویشن۔ سب سے میں نے پہلے آپ کو بتایا، سب سے پہلے آپ آبزرویشن کریں گے ایک چیز کے، پھر آپ اس کے بارے میں ڈسکرپشن دیں گے۔ ڈسکرپشن اس چیز کو کہتے ہیں، دیکھیں کہ میں آپ کو سادہ سے الفاظ سے بتاتا ہوں، کنسیپٹ لیتا ہوں۔ ڈسکرپشن ہم
فار ایگزامپل اگر آپ ہمارے پاس آ جائے اور ہم آپ کو دیکھیں آپ کے جو ہے کلر ایسا ہے، آپ کی آئی کا کلر ایسا ہے، آپ کی جو ہے داڑھی ایسا ہے، یا اسی طریقے سے آپ کی آئنک ہے یا نہیں ہے، یہ سب یہ جو پوائنٹس ہیں، یہ جو میں نے جو پوائنٹ آپ کو دکھایا نا کہ آئنک، آئی، ایئر، یہ ایسے ایسے ہے، اس کا کلر ایسے ہے، تو یہ ڈسکرپشن ہے۔ تو جب آپ ایک کینولیشن کی پروسیجر دیکھتے ہیں، آبزرویٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، آپ اس کی ڈسکرپشن دیتے ہیں کہ یہ اس میں مطلب سٹیکن لگتے ہیں، اس میں جو ہے وہ سٹاپر ہوتی ہے اور کینولا ہوتی ہے، اور یہ سب چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، تو یہ ڈسکرپشن میں آتی ہے۔ بعد میں اگزامپل بھی ہے، انالیسس ہوتی ہے، پھر آپ انالیسس کرواتے ہیں، مطلب آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، کسی طرح سے ہو رہا ہے۔ پھر ویلیڈیشن ہوتی ہے، مطلب ڈبل چیک ہم کرتے ہیں، مطلب فار ایگزامپل ہم ایک پروسیجر پہلے دیکھا اور وہ پرفارم ہوا، پھر جب ہم دوبارہ اس کی ویلیڈیشن کرتے ہیں، اینڈ ایوالویشن بھی ہم اس کی کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کہ آبزرویشن ہوتی ہے، تو نوٹنگ ڈیٹیل، اور پھر اس کی جو ڈیٹیل ہوتی ہے، تو آبزرویشن میں سب سے پہلے ہم اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ نوٹ کرتے ہیں، پھر ہم اس کی جو اٹینڈنگ یا سیننگ وٹ از گوئنگ آن ان دا کورس آف ایکسپیرئنس ان ایونٹس سچویشن، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتی ہے کہ مطلب آبزرویشن میں کہ ہم اٹینڈنگ کرتے ہیں، ہم سیننگ کرتے ہیں، اور پھر اس کی جو کورس آف ایکسپیرئنس ہم لیتے ہیں ایک سچویشن کے یا ایک ایونٹ کے، تو یہ آبزرویشن سے ہی ہوتی ہے۔ پھر کہ ڈسکرپشن، تو ڈسکرپشن کی کہ ریکالنگ اینڈ وربلائزنگ وٹ وین ٹیلنگ ایٹ ٹو سم ون۔ پھر ڈسکرپشن میں ہم یہ چیز جو ہم نے دیکھا وہ ہم ریکال کرتے اور وہ وربلائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اور رائٹ اٹ ڈاؤن، اور پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ اٹ از اے کلیکشن آف ڈیٹا آف ایکسپیرئنس۔ پھر ہم اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اور جو ڈیٹا ہوتی ہے، ڈیٹا مین جتنے بھی اس میں چیزیں وغیرہ لگتے ہیں، یہ سب ڈیٹا کہ ہم نے لگایا یا نہیں لگایا، یہ سب چیزیں ہم کیا کرتے ہیں، اس کی ڈیٹا ایکسپیرینس وغیرہ ہم لیتے ہیں۔ پھر تیسری نمبر پہ جو ہے وہ کیا ہے کہ انالیسس ہے۔ تو انالیسس میں نے پہلے بات آئیڈینٹیفائی پاسبل اینڈ سگنیفیکنٹ میننگ۔ تو جب آپ ایک پروسیجر کرتے ہیں کینولیشن، اس کی جو مین پرپس ہوتی ہے، اس کی بینیفٹس کیا ہو سکتی ہے، یہ سب چیز جب آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، تو اس کو ہم انالیسس کہتے ہیں۔ ایبسٹریکٹنگ دا ایسنس فار اے ویرائٹی آف ڈیٹیل، اور پھر آپ مختلف قسم کی ڈیٹیل جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ایبسٹریکٹ کرتے ہیں، لیتے ہیں۔ پھر کمپیریزن اینڈ نوٹنگ سملرٹی اینڈ ڈسملرٹی، اور انالیسس میں آپ جو سملرٹیز ہوتی ہے اور ڈس سملرٹیز ہوتی ہیں وہ آپ کیا کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کچھ اسٹیپس ایسا ہوتی ہے کہ وہ سملر ہوتی ہے نا، یا کچھ ہوتی ہے ڈفرینس ہوتی ہے، تو وہ سملرٹی نہیں رکھتی، تو پھر آپ نے دونوں جو ہیں وہ کمپیئر کرنے۔ پھر ویلیڈیشن ہوتی ہے، تو ویلیڈیشن چیکنگ دا میننگ، پھر آپ اس کی جو مطلب دوبارہ جو جب آپ چیک کرتے ہیں کہ یہ ایسا تھا یا نہیں تھا، یہ پرسن نے ہمیں ٹھیک کہا یا نہیں، تو جب آپ اس کو چیک کرتے ہیں تو اس کو ہم ویلیڈیشن کہیں گے۔ تو جب آپ لرننگ کیا، آپ نے کہ نالج پریکٹیکلی سیکھا، پھر آ جائے اور کیا کریں، تھیوریٹیکلی وہ اسٹڈی کرتے ہیں، تو اس اسٹڈی کے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، آپ چیک کرتے ہیں دا انٹرپرینٹ ریپ بائی دا لرنر ود ادر ریڈنگ ایکسیٹرا، اور پھر آپ کیا کرتے ہیں اس ویلیڈیشن میں، پھر آپ انٹرفیرنس ہوتی ہے کس چیز کے، جو لرنر ہوتی ہے ان ادر ریڈنگ جو ہوتی ہے، تو جو لرنر اینڈ ادر ریڈنگ والے جو ہوتی ہے، تو یہ ویلیڈیٹ کرتے ہیں ٹو سی ایف دیر از اے ایگریمنٹ، اور پھر کیا ہوتی ہے، ویلیڈیٹ کرتی ہے، اور جب وہ ٹھیک ہوتی ہے تو پھر یہ ایکسیپٹ کر لیتی ہے، وہ ایگریمنٹ لیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ پھر ایوالویشن میں تو دیکھا نہیں ہے، لیکن ایوالویشن سمپل یہی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ
جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے یا جو ریزلٹ ہوتی ہے، مطلب جو ٹیسٹنگ دا لرننگ پروڈکٹس تھرو یوزیج، تو آپ جب یہ خود یوز کر لیں اور پھر آپ کو اس کی جو رزلٹ ہے، اس کی آؤٹ پٹ ہے، یہ آپ کو اس کی پروڈکٹ کا پتہ ہو جاتی ہے، تو یہ ہے ایوالویشن، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 اسٹیپس ہیں، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے آبزرویشن کرنا ہے، پھر ڈسکرپشن دینا ہے، پھر انالیسس ہونا ہے، پھر ویلیڈیشن کرنا ہے، اور پھر جو ہے کیا کرنا ہے، ایوالویشن۔ تو ان سیکیوز کے لیے یہ یاد رکھیں کہ جو انالیسس ہوتی ہے نا، تو انالیسس میں موسٹلی کیا ہوتی ہے، اس کو آپ دیکھیں، سملرٹی اینڈ ڈس سملرٹی کی بات ہو رہی ہے، مطلب جو آپ نے دیکھا، جو آپ نے سنا، اور جو آپ تھیوری کے لیے دیکھتے ہیں وغیرہ لرننگ میں، تو یہ سب آپ نے سملرٹی اور ڈس سملرٹی کی پہچان کرنی ہوتی ہے۔ پھر آتی ہے کہ جو تھرڈ نمبر ہمارا آبجیکٹیو ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آتی ہے کہ لرننگ اسٹریٹجی۔ تو لرننگ اسٹریٹجی ہم کس طریقے سے جو ہے وہ ہم لرننگ کر سکتے ہیں۔ مختلف قسم کے ایجوکیشنسٹ اور سائنٹسٹ وغیرہ اس نے کیا ایک مطلب اس نے ایکسپیرینس کے بنا پہ وہ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رولز principles and procedure to facilitate learning frequently applicable to the variety of specific learning tasks جو ہوتی ہے۔ تو لرننگ اسٹریٹجی آپ کو ایک ایسا رول، پرنسپل یا ایسا اصول وغیرہ یا ایسا کی پوائنٹ آپ کو کیا کرتے ہیں، پرووائڈ کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے، تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے آپ کیا کرتے ہیں، لرننگ اچھی طریقے سے کروا سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ویرائٹی آف جو ہے وہ ٹاسک آپ کیا کر لیتے ہیں، اسپیسیفک ٹاسک جو لرننگ کا ہوتے ہیں وہ آپ ایزیلی جو ہے وہ ٹریپ کر سکتے ہیں، میمورائز کر سکتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے تو اسٹریٹجی ہر چیز کے لیے ایک اپنا اسٹیپ ہوتی ہے نا، اسٹریٹجی ہوتی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم کرواتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ جب آپ لرننگ کرتے ہیں تو لرننگ کے لیے اپنا رول اور پرنسپل ہوتی ہے، جب آپ اس پہ چلتے ہیں نا تو تھوڑے ٹائم میں بہت زیادہ ورک کرتے ہیں۔ The specific action taken by the learner to make learning easier, faster, more enjoyable, more self-directed, more effective and more transferable to new situation۔ دیکھیے جب آپ ایک اسپیسیفک اور جو لرننگ کی جو اسٹریٹجی ہے، جب آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کیا ہوتی، آپ اس لرننگ کو انجوائے کرتے ہیں، اور مطلب تھوڑی ٹائم میں بہت زیادہ لرننگ کرتے ہیں، لیکن انجوائبل ٹائپس پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے آپ انکوڈنگ پروسیس کرتے ہیں۔ تو انکوڈنگ پروسیس وہ پروسیس ہوتی ہے کہ جس میں ہم جو پرسن ہوتی ہے، وہ جو اسٹور انفارمیشن اس کے پاس ہوتی ہے، اس کو کیا کر، اس انفارمیشن کو کنورٹ کرتے ہیں یوزیبل فارم میں۔ تو ایک پرسن کے پاس انفارمیشن ہو تو اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، وہ یوزیبل فارم میں جب لے کے آتے ہیں تو اس کو ہم اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، لرننگ اچھی طریقے سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ 3 ڈیفینیشن ہے۔ تو پھر ٹائپس آف لرننگ اسٹریٹجی ہے، تو یہ ایک اور جو ہے کیا ہے، آبجیکٹیو سے 4 نمبر آبجیکٹیو ہے کہ ہم وہ کون سے لرننگ اسٹریٹجی کے جو ہم آسانی سے اس سے لرننگ کروا سکتے ہیں۔ تو گروپ آف امریکن ریسرچر ہے سجیسٹ 5 جو ٹائپس آف لرننگ اسٹریٹجی۔ تو یہ ایم سی کیوز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس ہے، کیونکہ بار بار اس سے ایم سی کیوز آتے ہیں کہ نیٹ ورک ورک کیا ہے، یا مطلب آپ سے کوئی بھی اس جملوں میں کوئی جملہ وغیرہ یا سینٹینس وغیرہ یہ اٹھا لیتی ہے اور آپ کو لے کے آتی، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم اسٹڈی کریں گے تو دیکھیں نیٹ ورک کا کام کیا ہوتی ہے۔ ورڈ سے ظاہر ہے کہ نیٹ ورک مطلب آپ اپنا آئیڈیا جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کی جو لرننگ اسٹیٹ ہوتی ہے وہ امپروو ہوتی ہے۔ پھر دیکھیں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو پوائنٹ ہے
یہ 5 ٹائپس کا جو پوائنٹ، تو یہ 5 پوائنٹ کا جو ایم سی کیو سے یہ بھی آتی ہے کہ ٹائپس آف لرننگ اسٹریٹجی کتنے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارا لیول کیا ہوتی ہے، اپ گریڈ ہوتی ہے. تو انگیج ان لوٹس آف ڈسکشن اینڈ ڈیبیٹس ود ادر اسٹوڈنٹس. تو جب آپ زیادہ اسٹوڈنٹس کو ڈسکشن کرواتے ہیں ایک ٹاپک کے بارے میں، تو پھر ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی لرننگ کیا ہوتی ہے، انکریز ہو سکتی ہے. پھر ہوتی ہے کہ انٹریکشن ود اسٹوڈنٹس اینڈ لیکچر اینڈ کی ان دا کی ٹو لرننگ فار دس گروپ. تو جب آپ لیکچر کے دوران ٹیچر کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن کرتے ہیں، تو یہ کیا ہوتی ہے، ایک ہی لرننگ ہوتی ہے کہ آپ اس میں آپ کی لرننگ اسٹیٹس کیا ہوتی ہے، امپروو ہوتی ہے، اور آپ اچھی طریقے سے لرننگ کروا سکتے ہیں. دے ایکسیلس ان برین اسٹارمنگ سیشنس نیٹ ورک اینڈ ڈسکشن آپ اپوزنگ آر ڈفرینس ویو پوائنٹس. تو اس کی کیا ہوتی ہے کہ ہم مختلف قسم کی جو پوائنٹس ہیں وہ ہم مطلب لیتے ہیں اور برین اسٹارمنگ اس پہ کرواتے ہیں. تو سمپل یہ ہے کہ جو نیٹ ورکر ہے وہ ہم شیئرنگ آپ کیا کرتے ہیں، مطلب اپنا آئیڈیا کو کیا شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے نیٹ ورکر کی جتنے ٹاپکس تھی وہ ہم نے کی. پھر ہے کہ نیویگیٹرس ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک ٹائپس ہے لرننگ اسٹریٹجی میں. تو ٹین ٹو لوکیٹڈ اینڈ یوز دا بیسٹ انفارمیشن. تو نیویگیٹرس وہ ہوتی ہے کہ آپ کو کیا کرتے، بیسٹ انفارمیشن کی جو لوکیشن ہوتی ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرواتی ہے کہ a person provides information of the event. جب آپ کیا کرتے ہیں، ایک ایونٹ کے بارے میں اگر کوئی بھی آپ کو ایک گائیڈنس دیتے ہیں، تو یہ آپ کا کیا ہے، نیویگیٹرس ہے. فار ایگزامپل اگر ہم لے لیں کہ جو ٹیچرس ہوتی ہے نا، وہ کیا ہوتی ہے، وہ نیویگیٹرس ہوتی ہے ہمارے. تو اسی طریقے سے کیا ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل جو کوئی بھی آپ کو ایک ایونٹ کی یا ایک سچویشن کی انفارمیشن دیتے ہیں کہ یہ انفارمیشن مطلب آپ کو پہلے پتہ نہ ہو. فار ایگزامپل آپ ایک سچویشن کو کے سامنا ہوتی ہے نا آپ کی، اور وہ آپ ایک بندہ ایسا ہوتی ہے کہ آپ پہلے سے گائیڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کہ یہ ہوتی ہے اس سچویشن میں، تو یہ آپ کا کیا ہو گیا، نیویگیٹرس ہو گیا. تو پلان اے کورس فار دیئر اسٹڈی اینڈ اسٹریک ٹو ایٹ. تو آپ کی جو اسٹڈی ہوتی ہے، جب آپ اسٹڈی کے بارے میں کوئی بھی گائیڈ کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ کا کیا ہو گیا، نیویگیٹر ہو گیا. اسٹرکچر آر پرپز فار انفارمیشن سو دیٹ اٹ کین بی بیٹر اسٹور اینڈ ریٹریو. دیکھیے جو ورک آپ ایک اسٹرکچر فارم میں کرتے ہیں اور جو انفارمیشن آپ ایک سیریز میں لرن کرتے ہیں، تو وہ آپ کو اچھی طریقے سے کیا ہوتی ہے، ریکال ہوتی ہے، ریٹریو میں ریکال ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بی دا اسٹوڈنٹس ود دا ہائیسٹ گریڈ پوائنٹ جو ایوریج ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دا ریسرچ. دیکھیے جتنے بھی مطلب موسٹ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتی ہے کہ وہ جی پی اے وغیرہ یہ زیادہ لیتے ہیں نا، تو اس کا مین ریزنس کیا ہوتی ہے کہ وہ نیویگیٹرس پہ کام کرتے ہیں. مطلب وہ دوسروں سے سچویشن کے بارے میں پوچھتے بھی ہیں، اور وہ آپ کی جو لرننگ ہوتی ہے وہ ایک اسٹریٹجک اسٹرکچر فارم میں کرواتی ہے. پھر مانیٹر ہوتی ہے، تو مانیٹر کی ٹرینڈ ہوتی ہے کہ میک لرننگ پلان چیک ٹو سی اف دے آر آن اے ٹاسک اینڈ کمپیئر دیئر پروگریس ٹو دیئر لرننگ پلان. پھر مانیٹرنگ والے وہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو ابھی اسٹیٹس ہے لرننگ کے اور پہلے جو تھا، دونوں کی کمپیریزن آپ کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگی، کہ پروگریس ہو گیا یا نہیں ہو رہا ہے. تو یہ مانیٹر ہوتی ہے. تو تھرڈ جو ٹائپس آف لرننگ ہے وہ ہے مانیٹر، ٹھیک ہے. پھر کہ اوائڈ ڈسٹرکشن اینڈ سیٹ ٹائمس اسائڈ فار لرننگ. اور پھر آپ جتنے بھی ڈسٹرکشن ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ مطلب فرینڈس کی جو مطلب ڈسکشن وغیرہ یا گپ شپ اسی طریقے سے، تو یہ سب آپ نے کیا کہ ایک ڈسٹرکشن ہے، تو آپ نے یہ اوائڈ کرنا ہے اور یہ اسپیسیفک ٹائم آپ نے کیا کرنا ہے، لرننگ کے لیے دینا ہے. پھر ریلائی آن ریکمینڈیڈ لرننگ ریسورسز بکس ایکسیٹرا ریدر دین دا ڈسکشنز وتھ پیلو اسٹوڈنٹ. کچھ اسٹوڈنٹس ایسا ہوتے ہیں کہ وہ مانیٹر اپنے آپ کو خود کرواتے ہیں، وہ نہ کسی کے ساتھ گروپ میں اسٹڈی کروا سکتی ہے، لیکن وہ خود کا کیا ہوتی ہے، لرنر ہوتی ہے، سیلف لرنر جو ہم کہتے ہیں. تو اور کچھ اسٹوڈنٹس ایسی ہوتی ہے کہ وہ مطلب زیادہ تر جو اسٹڈی کرتے ہیں وہ ریکمینڈیڈ بکس وغیرہ یا ادر ریسورس نیٹ وغیرہ سے یہ سے بھی کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو
کچھ اسٹوڈنٹ ڈسکشن کے بیس پہ اپنا اچھی طریقے سے لرننگ کرتے، کچھ اسٹوڈنٹس ایسا ہوتے کہ وہ جو ہے وداؤٹ یا ریدر دین جو ڈسکشن ہے اسٹوڈنٹس کے. پھر کیا ہے کہ جو کریٹیکل تھنکر ہے، تو یہ دو لاسٹ ہے، ایک کریٹیکل تھنکر اور جو انگیجر ہوتی ہے. جو کریٹیکل تھنکر یوز اے مینٹل امیج اینڈ میمورائز ٹو فیسیلیٹیٹ پرابلم سالونگ. تو کریٹیکل تھنکنگ پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ یہ اگر ایک پرسن کریٹیکل تھنکر ہوتی ہے تو اس کی کیا ہوتی ہے، وہ آسانی سے جو ہے وہ ایک سچویشن کو جو ہے وہ ہینڈل کرا سکتے ہیں. تو وہ امیج لیتے ہیں، مینٹل امیج لیتے ہیں، اور اس مینٹل امیج کی وجہ سے جو ہے مختلف قسم کے پرابلم کو سالو کرتے ہیں. دے لائک اپرچونیٹی فار انڈیویجولیٹی اینڈ کریٹیویٹی اینڈ اسائنمنٹس ایز ویل ایز اپرچونیٹی فار ہینڈ آن لرننگ اینڈ ایکسپیریمنٹیشن. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ کریٹیکل تھنکر کا یہ بھی ایک مین اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ وہ اس کی جو اپرچونیٹی ہوتی ہے یا اس کی جو کریٹیوٹی کے جو اسائنمنٹس ہوتی ہے، مطلب جو بھی یہ ورک کرتے ہیں نا، جو کریٹیکل تھنکر ہوتی ہے اس کی کام کا ویسا پتہ چلتا ہے کہ جیسا ہم آپ ایگزامپل لے سکتے ہیں نا، کہ مطلب اس کا بہت واضح طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پرسن کیا ہے، کہ یہ کریٹیکل تھنکر ہے. ٹھیک ہے، وہ ہینڈ آن لرننگ کرتے ہیں اور ڈائریکٹ جو ہے وہ ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک سچویشن ایسا آ گیا کہ وہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے لازم جو ہے وہ اپنا کریٹیکل تھنکنگ سے آپ نے کام لینا ہے. دے پلیس ریلیٹیولی لٹل ایمفیسائز آن میمورائزیشن اینڈ ڈو بیٹرس آن اوپن اینڈڈ کویسچن اینڈ پرابلم سالونگ ایکٹیویٹی دین آنسرنگ فیکچوئل کویسچن. دیکھیں یہ جو کریٹیکل تھنکر ہوتی ہے، یہ زیادہ تر جو ہے وہ کس چیز کو پریفر کرتے ہیں، وہ کنسیپچولائزیشن وغیرہ کو دے دے. یہ اوپن مائنڈیڈ رکھتے ہیں، یہ کوئی بھی میمورائزیشن وغیرہ نہیں کروا سکتے. سمجھ آ رہی ہے کہ یہ میمورائزیشن نہیں کر سکتے، مطلب کرواتے ہیں لیکن وہ مطلب زیادہ زور نہیں دیتے میمورائزیشن پہ. یہ آپ نے ایمسیکیوز کے لیے یاد رکھنا ہے کہ جو کریٹیکل تھنکر ہوتی ہے وہ زیادہ تر کس چیز پہ مطلب میمورائزیشن پہ وہ نہیں دیتے زور. اوپن مائنڈیڈ کویسچن، اور یہ پرابلم کو کہتے ہیں مطلب اوپن اینڈیڈ کویسچن اینڈ جو پرابلم سالونگ ایکٹیویٹی دین آنسرنگ، اور وہ پکچول جو ہے وہ کیا دیتے ہیں، کویسچن کے آنسر بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر کیا ہے کہ جو انگیجر ہوتی ہے، تو لرن اور ٹو لرن. تو یہ کیا ہوتے ہیں، انگیجر وہ پرسن ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹی، اپنے اسٹڈی سے، اپنی جو بھی کیریئر ہے، پروفیشن ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے. اور پھر جب آپ ایک چیز سے محبت ہوتی ہے نا، تو وہ آپ 2 3 4 گھنٹے بھی ایک کلاس ہو تو کوئی بھی آپ کو کیا ہوتی ہے، بورنگ وغیرہ نہیں ہوتی، اور پھر آسانی سے جو ہے کیا لرننگ کرتے ہیں. یوز لیسنس ٹو ہیلپ میمورائزیشن. اور یہ انگیجر کا جو کریکٹرسٹک ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں، لسن کرتے ہیں، اور پھر اس لیسن کے تھرو جو ہے وہ میمورائز کرواتے ہیں. ڈو بیسٹ وین دے آر ایکٹیویٹی engage in a meaningful way with the material and therefore the excel to project based on their individual interest. تو پھر کیا کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ تو وہ اور بھی انٹرسٹ ہوتی ہے اور اچھی اور میننگ فل وے کی جو ہے وہ میٹیریل پیک اپ کرتے ہیں جب وہ پروجیکٹر کے بیس پہ یا ایکسل کے بیس پہ اس کو کیا ہوتی ہے اسٹڈی وغیرہ یہ چیزیں جو لرننگ ہے وہ ملتی ہے. ڈو ویل آن اے گروپ پروجیکٹ. اور یہ جو انگیجر ہوتی ہے وہ موسٹلی کیا ہوتی ہے، وہ گروپ میں موسٹلی اچھی طریقے سے اسٹڈی کروا سکتی ہے. particularly when the group dynamic reinforce their learning strategy of reward enjoyment then people thrive on. دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ گروپ میں مطلب مختلف قسم کے جو ہے وہ ایک ڈائنامک رینفورسمنٹ کی وجہ سے، مطلب باہر کی فورس کی وجہ سے وہ کیا لرننگ اسٹریٹجی گین کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، اس کی وہ پھر اگر وہ سکسیز ہوا اور وہ اس کو، تو یہ اپنے آپ کو انجوائمنٹ میں رکھتے ہیں. اور فار ایگزامپل
اسٹریٹجی ایسا ہونا چاہیے. ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے جو ڈیلی ٹاسک رکھا ہوا ہوتی ہے، اگر میں کہتا ہوں کہ یہ ہم نے کور کیا تو میں کیا جاؤں گا، میں مطلب جو کاپی کے لیے باہر جاؤں گا، ٹھیک ہے، یا مطلب ایسا جوس وغیرہ کے لیے جاؤں گا. تو یہ ریوارڈ سسٹم ہوتی ہے. تو جو انگیجر ہوتی ہے نا، تو وہ اپنے آپ کو اسی طریقے سے اس کی جو ایموشنس ہوتی ہے وہ اس کو برقرار رکھتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 5 ٹائپس تھا. میں آپ کو تھوڑا سا اوور ویو بھی دیتا ہوں. تو نیٹ ورکر کا مین کام ہے کہ یہ مطلب اپنا جو نالج ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نیویگیٹر کا مین فنکشن ہے کہ یہ آپ کی جو مطلب آپ کو ایک ایونٹ کے بارے میں پہلے سے آپ کو انفارمیشن دیتی ہے، اور وہ جو آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں اس پہ اس کا پل کمانڈ ہوتی ہے. پھر نیویگیٹرس ہوتی ہے. نیویگیٹر وہ بھی سوری مانیٹر ہوتی ہے. تو مانیٹر وہ پروسیس مطلب آپ جو ابھی ہے لرننگ ٹائم ہے اور جو پہلے تھا، تو یہ دونوں کی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، چیک اپ کرتے ہیں اسٹریٹجی کا، پروگریسو کا. اور جو کرٹیکل تھنگ ہے تو یہ بھی ہے کہ آپ یہ ایک مینٹل امیج کو یوز کرتے ہیں اور اس کی بنا پہ وہ آپ جو ہے مختلف قسم کی پرابلم کو سالو کرتے ہیں. انگیجر کا ہے کہ وہ مختلف قسم کی چیزوں کو کیا کرتے ہیں، لیسن کرتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر ہیلپ میمورائزیشن کرواتے ہیں. کیا ہوتی ہے، وہ میمورائز کرتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا فرسٹ پارٹ. انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ ہم سٹارٹ کریں گے جو اور آبجیکٹیوس ہیں، ٹھیک ہے، لرننگ سٹائل کے. تو یہ ہم اور پارٹ میں سٹارٹ کریں گے. خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں اسٹوڈنٹ.